وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی قدر، رمضان المبارک شریف کا آج دوسرا جمعہ ہے۔ میں خصوصی طور سے تمامی سنی خوش عقیدہ مسلمانوں کو رمضان شریف کی دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دوسری خوشی اور مسرت و شادمانی کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے آپ کے بیچ میں ہندوستان کی بڑی مشہور و معروف شخصیتیں جلوہ گر ہیں۔ ابھی حال ہی میں غالباً 1 مہینہ پہلے کانفرنس ہوئی تھی جشن ختم قرآن پاک کے نام سے۔ آپ کے یہاں جو مدرسہ حنفیہ رضویہ چلتا ہے اس کے طلباء کی فراغت کے مناسبت سے جو کانفرنس ہوئی تھی، تو اس میں شاعر ملک ہندوستان حضرت ہمدم فیضی صاحب قبلہ تشریف لائے تھے۔ آج بھی تشریف لائے ہوئے، سبحان اللہ۔ اور ملک ہندوستان کا وہ عظیم اور قیمتی ہیرا نقیب اعظم ہندوستان حضرت قاری حسان رضا صاحب قبلہ وہ بھی جلوہ گر ہے۔ اور حضرت مفتی شفیق عالم صاحب قبلہ، سبحان اللہ، ذرا محبت سے بول دی سبحان اللہ۔ علماء کے نام پہ محبت سے سبحان اللہ بولنا یہ بھی عبادت ہے، سبحان اللہ۔ علماء کا ذکر کرنا، علماء کا تذکرہ کرنا، علماء کی بات کرنا اور علماء کرام کے چہرے کا دیدار کرنا، یہ سب باتیں عبادت میں شامل ہے۔ یہ خاص مقصد کے لیے آپ کے بیچ آئے ہوئے، سبحان اللہ۔ تو میں تھوڑا سا وقت انشاءاللہ ان کو دوں گا، چند باتیں، کیونکہ اب رمضان شریف کا مہینہ ہے اور جمعہ ہے، تو چند باتیں میں آپ کی ضروریات کے حساب سے بیان کر دوں انشاءاللہ، پھر ان کو مائک دے دوں گا۔ تو ان سے آپ بڑے اچھے انداز میں 2-4 اشعار نعت پاک کے بھی سنیں گے، سبحان اللہ۔ آپ کی دل کی کلی کلی خوش ہو جائے گی۔ حسان بھائی بھی کچھ نہ کچھ آپ کو سنائی دیں گے۔ ذرا محبت سے درود شریف پڑھ لیں انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ کس پر فرض کیے گئے؟ کون ہے ایمان والے؟ آپ ایمان والے ہیں نہیں، سبحان اللہ، تو آپ پر روزے فرض ہے۔ ایمان والا کسے کہتے ہیں؟ جو میں آپ کو ترجمہ اور ڈیفینیشن آپ کو سنا چکا ہوں کہ جو حضور کا پکا سچا عاشق محبوب اور غلام ہے، وہی سچا ایمان والا ہے۔ تو حضور کے غلاموں پر روزے فرض ہیں، سمجھے آپ؟ جیسا کہ پچھلی امتوں پہ روزے فرض کیے گئے، سمجھے آپ؟ اب آپ یہ دیکھیں کہ رمضان شریف ہر آدمی کو، جو تجارت کرنے والا ہے، جو بزنس کرنے والا ہے، اس کو اپنے آنے والی سیزن کی فکر رہتی ہے کہ نہیں رہتی ہے؟ بھائی سیزن آنے والا ہے، مال میں جلدی سے زیادہ جمع کر لوں، یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کم پیسوں میں مال لے کر کے جمع کروں گا، پیسہ پہلے سے اس میں لگا دیتا ہوں، مال جمع کر لیتا ہوں، جب سیزن آئے گا تو اچھے داموں میں وہ مال بک جائے گا، جو پیسے میرے لگے ہوئے وہ بھی نکل آئیں گے اور اچھا خاصا منافع ہو جائے گا، اچھا خاصا فائدہ ہو جائے گا۔ یہی تو نیت رہتی ہے۔ مگر آپ رمضان شریف کا خیال کیوں نہیں کرتے؟ رمضان شریف کی طرف متوجہ کیوں نہیں ہوتے؟ آپ کی فکر رمضان شریف کو لے کر کیوں نہیں ہوتی؟ آپ بزنس کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، پہلے سے مال لے کر کے جمع کرتے ہیں کہ سیزن آنے والا، اچھے داموں میں اس کی بکری ہوگی، اچھے داموں میں مال نکلے گا، خوب منافع ہوگا، خوب فائدہ ہوگا، پیسے بھی نکل آئیں گے، فائدہ بھی خوب ہوگا، مال بھی اچھے داموں میں بک جائے گا۔ یہ رمضان شریف جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا فرمایا، یہ ایمان والوں تمہاری نیکیوں کا سیزن ہے۔ کیا ہے؟ آپ کہیں گے اس میں سیزن والی بات کیا ہے؟ سیزن والی بات اس میں ہے کیا؟ اللہ اکبر، حضور کا فرمان سنو، سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں سبحان اللہ، یہ کتنا بڑا سیزن، سبحان اللہ، اتنا بڑا آفر تو آج تک کسی بھی کمپنی نے نہیں دیا۔ اتنا بڑا آفر دیا ہو تو مجھے بتاؤ، کہیں دیکھا ہو، کہیں پڑھا ہو، اتنا بڑا آفر کسی کمپنی نے دیا ہو؟ بھائی کمپنی یہ کہتی ہے 1 لگا دو، 2 لگا دو، 3 کر دیں گے، 4 کر دیں گے، 5 کر دیں گے، 10 کر دیں گے، اس سے زیادہ نہیں۔ مگر حضور فرماتے ہیں اللہ جل شانہ
اللہ اکبر سبحان اللہ. اپنے بندوں کو اعلان کر کے مخاطب فرماتا، بندوں سے کہتا، مخاطبہ کر رہا ہے سبحان اللہ. اللہ فرما رہا ہے 1 کرو تو رمضان میں 70 دیے جائیں گے. ایک کا جزاک اللہ ہے نا. یہ حضرت کی مہربانی ہے سبحان اللہ. حالانکہ یہ ہمارے مہمان ہیں، ان کا حق تھوڑی بن رہا ہے، لیکن یہ انہوں نے مجھے دیا ہے سبحان اللہ. یہ ایک مدرسے کے سلسلے میں آئے ہوئے ہیں. اب نماز کے بعد جو ہے اس کا صلہ آپ کو ان کو دینا ہے سبحان اللہ. سمجھ گئے عائشہ میں رہا درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد الماض الجود والکرم علیہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 1 کا 70 اللہ عطا فرما رہا ہے. کمپنی کوئی آفر دے رہی ہے کیا؟ 70 کا کسی نے دیا تک اللہ دے رہا ہے. برکتیں تو دیکھو اس مہینے کی سبحان اللہ. حضور فرماتے ہیں نفل پڑھو تو سنتوں کا ثواب اس مہینے میں، اور کسی مہینے میں نفل پڑھو سنت کا ثواب مل جائے گا. یہ سیزن ہے کہ نہیں؟ جتنا موقع مل رہا تمہیں غنیمت جان کر کے نیکیاں اپنے دامن میں سمیٹ لو، نیکیاں اپنے دامن میں بھر لو، نیکیاں اپنے حصے میں لے لو، اپنا نام اعمال کا کھاتا نیکیوں سے پر کر لو. موقع مل رہا بھی موقع ہے. رمضان شریف نہ جانے کتنے رمضان چلے گئے، یہی کہتے کہتے اس رمضان سے رکھیں گے، اس رمضان سے رکھیں گے، اس رمضان سے رکھیں گے، اس رمضان سے توبہ کریں گے. ایسے ہی کہتے کہتے زندگی کے 50 بیت گئے، 60 بیت گئے، 70 بیت گئے. مگر یہ رمضان شریف آپ کے بیچ میں ہے. غنیمت جانو، اب ہاتھ سے مت جانے دو. جتنا موقع مل رہا ہے اللہ نے تمہیں جتنا وقت اور ٹائم عطا فرمایا ہے اس کو غنیمت جان کر کے زیادہ سے زیادہ ماہ رمضان میں نیکیاں کما لو. نیکیاں کما لو خوب ہے. اس مہینے اور مہینے اگر نفل نہ پڑھا کرو کوئی بات نہیں، مگر اس مہینے میں نفل بھی پڑھ لیا کرو اس نیت سے کہ نفل پڑھو گے تو سنتوں کا ثواب ملے گا. اور مہینے میں عصر کی سنتیں نہیں پڑھتے ہو، بولے سنتیں غیر مؤکدہ ہیں. عشاء کی پہلے کی 4 سنتیں غیر مؤکدہ نہیں پڑھتے ہو، مگر اس مہینے میں پڑھ لیا کرو اس نیت سے کہ پڑھ لو گے تو فرضوں کے برابر ثواب ملے گا. اللہ اکبر. اور فرض پڑھو گے فرض تو کتنا ملے گا؟ حضور فرماتے ہیں فرض پڑھنے کا 70 گنا ملے گا. اچھا ایک دینے کا، ایک دیتے ہیں نا، ایک رمضان میں ایک ہی زکاتیں کیوں نکالی جاتی ہیں؟ صدقہ فطر کیوں دیا جاتا ہے؟ خیرات کیوں کی جاتی ہے؟ بھئی مسلمان بہت چالاک ہے یار. اچھا حضور کا غلام چالاک نہیں ہوگا تو کون ہوگا؟ بھئی ہوشیاری تو ساری حضور کے غلامے کے پاس تو ہے. ہوشیار سب سے بڑی ہوشیاری تو یہ ہے چالاکی کہ وہ حضور کا غلام ہے سبحان اللہ. یہ بہت بڑی دانشوری ہے، بہت بڑی ذی شعوری کی بات ہے کہ وہ حضور کا غلام ہے. سمجھے آپ؟ اور کتنا چالاک ہے کہ رمضان شریف ہی میں دے گا. کیوں بھائی؟ اللہ فائدہ تو ہر آدمی چاہتا ہے نا سبحان اللہ. بولے اور مہینے میں اگر دوں گا تو 1 کا 70 نہیں ملے گا، مگر اس مہینے میں دے دیا تو 1 کا 70 ملے گا. اچھا یقین بھی رکھو اس بات پہ، یقین بھی ہونا چاہیے. یقین سے تو سب کچھ ہے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سبحان اللہ اپنے 2 مریدوں کے ساتھ سفر کر رہے ہیں اور روٹیاں ہیں آپ کے پاس 3. کتنی؟ 3. اور آدمی کتنے ہیں؟ 3. آدمی کتنے؟ میں یہی واقعہ بتاؤں گا انشاءاللہ کیونکہ اتنا وقت نہیں ہے. آدمی 3، روٹیاں بھی 3. اب آگے چلے. ایک آیا سائل، اس نے سوال کیا اے اللہ کے بندے اللہ کے نام پہ دے دے، کئی دن سے بھوکا ہوں. آپ نے 1 روٹی اٹھا کے اس کو دے دی، اور جیسے ہی 1 روٹی دی مریدوں میں کھلبلی پڑ گئی، فکر لاحق ہو گئی. 3 سوچا تھا 1 کھا لیں گے، جیسے جیسے گزارا کر لیں گے، مگر اب تو 2 ہی رہ گئی، اب کیسے گزارا ہوگا؟ کچھ آگے بڑھ ایک سائل اور آیا، اس نے سوال کیا اے اللہ کے بندے اللہ کے نام پہ کچھ دے دے، کئی دن سے بھوکا ہوں. آپ نے 1 روٹی اٹھائی اسے دے دی، اب تو 1 ہی رہ گئی، اب تو اور زیادہ فکر ہو گئی، اب تو 1 ہی ہے، پیٹ کیسے بھرے گا؟ اللہ اکبر. اب 1 ہے، آگے ایک سائل اور آیا سبحان اللہ. ایک اور آیا، اس نے بھی سوال کیا، 1 اسے دے دی، کہ اب تو کچھ بھی نہیں بچا، اب تو کچھ بچا ہی نہیں، اب کیسے کام چلے گا؟ روزہ افطار کا وقت قریب آیا، حضرت نے فرمایا دسترخوان بچھا دو. دسترخوان بچھا دیا گیا، مریدوں کو بیٹھنے کا حکم دیا. بیٹھال تو رہے مگر کھلائیں گے کیا؟ پاس میں کچھ ہے نہیں. 3 روٹیاں دی، تینوں اللہ کے نام پہ دے دی، اب کھلائیں گے کیا؟ اللہ اکبر. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایمان اور عقیدہ کتنا پختہ تھا، یقین تو دیکھو سبحان اللہ.
بیٹھے ہوئے ہیں. ایک نقاب وہ شخص آتا ہے رومال میں بہت سی روٹیاں لے کر اور لا کر کے رکھ دیتا ہے. بھائی عزیز بستانی فرماتے ہیں لوگوں گنو اس کو مریدوں گنو. جب وہ گنتے ہیں تو روٹیاں ہوتی 28. فرمایا واپس کر دو, فرمایا واپس کر دو. مریدوں کو تھوڑی خوشی ہوئی تھی کہ اتنی بہت سی روٹیاں آ گئیں, شکم شیر ہو کر کے کھائیں گے. مگر جب واپس کر دی کہ حضرت کو ہوا کیا ہے, حضرت کے دماغ کو کیا ہو گیا, حضرت کی عقل کہاں چلی گئی, اتنی بہت سی روٹیاں آئی تھی مگر واپس کر دی. جب چلی گئی تھوڑی دیر کے بعد ایک نقاب کو شخص اور آتا ہے روٹیاں لے کر. فرمایا گنو. جب گنی گئی تو وہ تھی 30. کتنی تھی؟ 30. اللہ کتنی تھی؟ 30. کانا کھلو. مریدوں نے کہا حضور بات سمجھ میں نہیں آئی, سمجھا دیجیے. کیونکہ پہلے یہ معاملہ تھا نا, اب تو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا ہے کیونکہ اب تو بہت سمجھدار ہو گیا ہے. اب تو موبائل کی دنیا ہے, یوٹیوب کا چینلوں کا معاملہ ہے, اب تو اتنا سمجھدار ہو گیا ہے. مولویوں سے مسئلہ پوچھنے تھوڑی آتا, اب تو بتانے آتا ہے. اب تو بتانے آتا ہے. اب تو کہتا ہے حضرت آپ یہ کہہ رہے ہیں, ہم نے تو ایسے دیکھا موبائل پہ. اب موبائل پہ کس نے بتایا کون سی حدیث صحیح ہے, کون سے معاملہ صحیح ہے, کون سا واقعہ صحیح طور سے بیان کیا گیا, اسے کیا پتا. اگر اتنا شعور ہوتا تو مولوی نہیں ہو جاتا وہ. مگر مولوی یوٹیوب والا تھوڑی ہو پاتا. مولویت کے لیے جو ہے کم سے کم 9 سال دینا پڑتے ہیں تب جا کے کہیں مولوی ہوتا ہے. اب تو چالاک بہت ہو گیا. مگر پوچھتے تھے حضور بتا دیجئے بات کیا ہے. 28 تھی واپس کر دی, 30 آئی لے لی. فرمایا تمہارا ایمان ابھی کمزور ہے, تمہارا یقین کمزور ہے, تم توکل کو اللہ زندگی ابھی نہیں جی رہے ہو. میرا اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ تھا. اللہ نے اپنے محبوب سے کہا محبوب فرما دو جو میری راہ میں 1 دے گا میں اس کے بدلے 10 دوں گا. جو 1 دے گا اس کے بدلے 10 دوں گا. کہ میں نے کتنی دی؟ کا 3. کا 3 کا بدلہ کتنا ہوا؟ کا 30. جو 28 آ گئی وہ میری نہیں تھی. یہ بھی تمہارا امتحان تھا. اللہ کی بارگاہ میں بھول چوک کا معاملہ تھوڑی ہے, اللہ تو بھول چوک سے پاک ہے. مگر تمہارا امتحان لینے کے لیے اللہ نے پہلے 28 بھیجی, اس کے بعد میں 30. اللہ چیک کر رہا تھا تمہارا یقین کتنا ہے, تمہارا بھروسہ کتنا ہے. 28 دے کر کے میں نے واپس کیا, 30 آ گئی. 30 میرا بدلہ تھا. حضرت شیخ سعدی شیرازی فرماتے دادر دنیا 1000 در آخرت. جو اللہ کی بارگاہ میں 1 دیتا ہے اللہ اس کو 10 تو دنیا میں دیتا ہے اور 1000 آخرت میں عطا فرماتا ہے. 1000 آخرت میں ملیں گے اور 1 دنیا میں. سبحان اللہ. دیکھیں تو آپ کتنا بڑا سیزن ہے نیکیوں کا. یہ میاں کتنا بڑا فائدہ اٹھا لو. بزنس کرنے والوں پیسہ تو بہت اکٹھا کر لیا مگر نام اعمال کا کھاتہ خالی ہے, اس کو بھی پر کر لو. اور نیکیوں کی توفیق مل کر رہی. مجھے بتاؤ ماہ رمضان آیا ہی اسی لیے. اللہ کی رحمت ہماری مغفرت کا بہانہ تلاش کرتی ہے اور یہ رمضان ہمارے لیے بہانہ ہے اللہ کی رحمت ہمیں مغفرت کے لیے. اللہ اکبر, ایک ذریعہ اللہ نے دیا ہے. اللہ فرما رہا اپنے حدیث اپنے پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے حبیب کہہ دو ان امتیوں سے میرے بندوں سے کہ رمضان اس لیے عطا فرمایا ہے کہ مجھے اگر ان کی مغفرت فرمانا منظور نہیں ہوتا تو میں انہیں ماہ رمضان نہیں عطا فرماتا. پتہ لگا یہ ماہ رمضان ہماری مغفرت کے لیے آیا جس کا پہلا عشرہ رحمت و نور کا ہے. ابھی ہم پہ رحمتیں نازل ہو رہی ہیں اور یہ کس کا فرمان ہے؟ حضور کا. کس کا؟ یہ مسجد کے قاری صاحب کا نہیں, امام صاحب کا نہیں, حافظ صاحب کا نہیں, مفتی صاحب کا نہیں, بلکہ ڈائریکٹ اللہ کا, حضور کا فرمان. اللہ رسول کا فرمان, حضور کیا فرمان. سبحان اللہ. یہ رحمت کا عشرہ ہے. دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے, پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے, بہتا ہوا دریا رک جائے, ہوائیں اپنا رخ موڑ دے, مگر حضور نے جو فرما دیا قیامت تک اپنی جگہ اٹل رہے گا. حضور نے فرمایا یہ رحمت کا عشرہ ہے. تو اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہو رہی ہم پہ اور برکت کتنی ہے. سبحان اللہ. ہے نہیں برکت؟ یہ تجربہ میرا ہی تھوڑی ذاتی اپنی ہے, یہ تجربہ تو تمہارا بھی ہے. سبحان اللہ. 100 روپے کمانے والا, 200 روپے کمانے والا, 300 روپے کمانے والا ہے اور مہینوں میں اگر اپنے گھر پہ کھاتا ہے تو ٹھیک سے اس کا روٹی کا بھی خرچ پورا نہیں ہو پاتا. جو کھانا کھاتا ہے عام طور سے وہ بھی پورا نہیں ہو پاتا. مگر اس مہینے میں آمدنی کم ہے, برکتیں زیادہ ہے. نہیں بولو, برکتیں زیادہ, آمدنی کم, برکتیں زیادہ. سبحان اللہ. ہے تربوز بھی کھا رہا ہے, خربوزہ بھی کھا رہا ہے, کھیرا بھی کھا رہا ہے, ککڑی بھی کھا رہا ہے, سیب بھی کھا رہا ہے, کچری بھی کھا رہا ہے, پکوڑے بھی کھا رہا ہے. کہاں سے آ رہا ہے؟
बोले मुझे पता नहीं, कमाई तो वही है, कमाई तो वही है, यही तो रहमतें हैं, तुम्हें पता भी ना चले और तुम्हारे तमाम जायज काम पूरे हो जाए, यही तो अल्लाह की रहमत है, यही तो बरकत है। सुभान अल्लाह है। मालदार, अच्छा रोजा रखा क्यों जाता है पता है आपको? ये मालदारों से पूछो, मालदार लोग कहते हैं ना, मैं अक्सर ये कहता हूँ, कभी कभी बहुत ज्यादा मालदारों से मैं भी कभी हो जाता हूँ, उनसे अगर मेरा सामना, और मैं पूछता हूँ हजरत आपका रोजा है? हाजी साहब, बहुत से मालदार होते, बोले हजरत रोजा नहीं रख पाते हम। क्यों नहीं रख पाते? सब नहीं है, सब थोड़ी है, रखते हैं, मालदार भी तो रोजा रखते हैं, ज्यादातर रखते हैं सुभान अल्लाह, मगर बहुत से मालदार ऐसे हैं, बिजनेसमैन, बड़े वीआईपी वाले हाजी साहब, उनसे पूछा जाए रोजा, भाई कोई बीमारी की वजह से नहीं रखा हुआ, अलग बात है, शरीयत ने जिसको कहा है, जो शरीय उज़्र है उसकी वजह से रोजा माफ है, अगर नहीं रखा ठीक है, लेकिन बगैर किसी शरीय उज़्र के रोजा छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है, समझ रहे हैं आप? हाजी साहब रोजा नहीं रखा, बोले हजरत बहुत मेहनत होती है, बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा कारोबार है, इसलिए बड़ी तिजारत होने की वजह से थक जाता हूँ, रोजा नहीं रख पाता। मैंने तब तो आपको और ज्यादा रोजा रखना चाहिए, आप बड़े आदमी हो, आपको और ज्यादा रोजा रखना चाहिए, आपकी बिजनेस बड़ी, आपकी तिजारत बड़ी, आपके पास माल बहुत ज्यादा है, आपको ज्यादा रोजा रखना चाहिए। बोले ज्यादा क्यों रखना चाहिए? मैंने कहा इसलिए जिसके पास अल्लाह की रहमतें ज्यादा आए उसको अल्लाह का शुक्र ज्यादा अदा करना चाहिए, है कि नहीं? जिसके पास अल्लाह की रहमतें ज्यादा है, आपके पास रहमतें है नहीं, भाई दौलत क्या है? नेमत है अल्लाह की? नहीं है, नहीं नेमत, तो आपके पास ज्यादा आ रही, गरीब के पास कम है, आपके पास ज्यादा, तो नेमतें ज्यादा तो शुक्र भी ज्यादा, मगर नेमतें पाता चला जा रहा है, शुक्र कम है, शुक्र भी ज्यादा होना चाहिए, है? मालदारों रोजा रखा करो, तभी तो एहसास होगा कि गरीबी में दिन कैसे गुजरते, भूख और प्यास से, एहसास तभी तो होगा। ये मालदारों को एहसास दिलाने के लिए रोजा है, मालदारों रोजा रखा हुआ तब तुम्हें पता लगेगा पड़ोसी जो गरीब है, जब ये भूखा रहता होगा दिन कैसा गुजरता होगा, तब तुम्हें फिक्र होगी। अपने मुंह में निवाला लेने से पहले पहले अपना निवाला गरीब पहुंचा दोगे आप, उस गरीब तक पहुंचा दोगे आप, पड़ोसी तक, ये उसका हक है, उसको भी मिलना चाहिए। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अब मैं हमदम फैजी साहब से थोड़ा सा वक्त आपका 2-4 मिनट का और इंशाल्लाह ये 2 एक शेर भी आपको सुनाएंगे। इनका एक इदारा है, ये ज्यादा दूर नहीं, सैदपुर हाकिमस में मदरसा अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत हमतन गोश होकर के चलाते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, और ये अपनी फिटनेस के लिए, अपनी मेरे पास चाहे सिफारिश के लिए कह लिए, ऐसा तो नहीं है। अब ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कारी हसन साहब को भी लेके आ गए, सुभान अल्लाह, तो मैंने कहा कारी हसन साहब को हजरत क्यों ला रहे हैं, आप ही मेरे लिए बहुत बड़ी शख्सियत, आप ही बहुत बड़ी शख्सियत, सुभान अल्लाह। मगर अल्लाह का इन्होंने कहा कि कारी हसन साहब आपके करीब है, मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो हमारे अब वो क्या, ये तो कहना नहीं चाहिए, अच्छी बात नहीं है, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बड़े शफीक है, मुशफिक है मारा, ये सब लोग बड़ी मोहब्बत करते हैं अल्लाह हमसे। अल्लाह जल्ल शानहू इन सबको जो है अल्लाह बेहतर दोनों जहान में अजर अजीम अता फरमाए। तो ये हमदम फैजी साहब मदरसा चलाते हैं, उस सिलसिले में ये ताउन के लिए हाजिर हुए। अभी कुछ महीने पहले इनके मदरसे पर निशान लग गया था, नगर निगम की तरफ से PWD की टीम पहुंची थी, निशान लगा दिया था, लेकिन कुछ सियासी लीडरान को उन्होंने बताया, हम बात बीच में पड़वा करके उसको मामला साफ कर लिया गया। तो मदरसा अल्हम्दुलिल्लाह चलाते हैं, इस सिलसिले में ताउन के लिए रमजान में लोग आते ही हैं, और मदारिस तो मियाँ हम लोगों के ताउन ही से तो चलते हैं, भाई हम सुन्नियों के मदारिस को कोई बाहर से एक थोड़ी आती है ना, वो गवर्नमेंट के हैं। हमें तो जो सुन्नी आजाद, जो हम भी तो जो मदरसा चलाते हो, आप हजरात ताउन ही करते हो, इतना बड़ा जलसा कराते हो, तो ये कतरा कतरा दरिया, शब्द कतरा कतरा दरिया बनता है, जब कतरा कतरा दरिया बनता है तो आप कतरा कतरा देते हो तो वो दरिया क्या बल्कि समंदर बन जाता है। तो आज कतरा कतरा अगर आप इन्हें दे दोगे सुभान अल्लाह, तो इनका भी समंदर बन जाएगा। अल्लाह उससे फारिग होने वाले हुफाज आप देखोगे मदरसे के, आपकी जो फारिग तहसील जो है बच्चे, वो आज हाफिज कुरान होकर मुसल्ले पे सुना रहे कि नहीं सुना रहे? तो इस मुसल्ले पे है ना बच्चे, सुना रहे कि नहीं सुना रहे? मैं सुन रहा हूँ, वो सुना रहे हैं। तो ये ऐसे ही तो बच्चे निकलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये हमदम फैजी साहब भी किसी मदरसे में पढ़े होंगे, वैसे तो पूरी साल कभी हाथ आते नहीं, कभी हाथ आएंगे नहीं, इस वजह से कि ये इतने मसरूफ रहते, सुभान अल्लाह, कारी हसन साहब और हमदम फैजी साहब के पूरे हिंदुस्तान में इतने प्रोग्राम रहते हैं कि इनको फुर्सत नहीं रहती, और ये भी तबलीग है सुभान अल्लाह। ये पैसा ऐसा नहीं है कोई साहब के नजराने के लिए जा रहे हैं, बल्कि ये भी तबलीग है सुभान अल्लाह, हुजूर के दीन की तबलीग है। नाते पाके रसूल सुनाना, निजामत करना, अशआर सुनाना,
پیغام دینا، مسلک اعلیٰ حضرت کی جو ہے مسلکی نشر و اشاعت اور ترویج و اشاعت کا کام کرنا، یہ سب جو ہے بہت بڑا کام ہے۔